افروز علماء کرام اور اس مدرسہ اور دیگر مدارس کے طلباء اعظام اور اس پاک محفل میں بیٹھنے والے آدمی کو میرے دل سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الامین المکین المبین المدین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ صحاب کس نوازی کن، طبیباں چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ آئیے حضرت، اس پاک محفل میں جس عنوان سخن کو میں بنایا ہوں، یعنی ممتحن نے جس عنوان سخن کو میرے لیے قرار دیا گیا ہے، وہ ہے حضور کے اختیار کے بارے میں۔ یعنی حضور بے بس تھے یا اختیارات سے بھرپور بھرے ہوئے تھے؟ اس کے متعلق میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کے روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے اس سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے مالک و مختار حضور قون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے باعث بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے رب کائنات رب ذوالجلال قرآن المجید الفرقان الحمید میں حضور کے اختیار کے شان میں فرماتا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اے رسول ستھری چیزوں کو حلال فرمائے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور بری چیزوں کو ان لوگوں کے اوپر حرام کرے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے اتارے گا جو ان پر تھے۔ پہلے خیال رہے حضرت لوگ، پہلے ایک بات ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ رب کائنات نے، خالق کائنات نے، رب ذوالجلال نے قرآن المجید والفرقان الحمید میں بہت کم چیزیں ہیں جس کو رب کائنات نے انسانوں کے لیے حلال فرمایا ہے، اور انسانوں کے لیے خوب کم چیز ہے جس کے لیے رب کائنات قرآن میں حرام فرمایا۔ لیکن بہت سارے خبائث ہیں، بہت سارے گندی چیز ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام فرمایا۔ بہت ستھری چیز ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلال فرمایا ہے۔ دیکھ لیجیے حدیث کے روشنی میں، مشکت اور ترمذی کی حدیث ہے، کتاب اللباس میں موجود ہے، عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم لباس الحریر وذهب على ذکر امتی او احل لاناسهم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے مردوں پر ریشم کے کپڑے اور سونا دونوں ہی چیزیں میرے امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ یہ پہلے سن لینا چاہیے، جاننا چاہیے۔ رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے ایک کہیں بھی نہیں قرآن المجید میں فرمایا، ایک کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ مردوں کے لیے سونا جائز ہے، مردوں کے لیے سونا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، ایک کہیں بھی نہیں فرمایا گیا۔ لیکن میرے نبی مصطفیٰ نے رب کے دیے ہوئے اختیارات سے، رب کے دیے ہوئے اختیار سے فرماتا ہے کہ یہ چیزیں مردوں کے لیے حرام ہے، یہ چیزیں عورت کو لیے حلال ہے۔ یہ فرمانے والے میرے آقا اور ایک جگہ فرماتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رخص النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للزبیر عبد الرحمن
اب فی اللبس الحریر لحکت بہما، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبیر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کو ان دونوں لوگوں کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی، ان لوگوں کے خارش کی بیماری کی وجہ سے، خارش کی وجہ سے حضور نے ان دونوں کے لیے چھٹکارا دی کہ یہ لوگ ریشمی کپڑا پہن سکتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے حضور نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے مردوں کے لیے حرام ہے، اور ایک جگہ حضور اپنے اختیارات سے کہتے ہیں جو حرام میں نے کہا ہے وہ میں ہی کہتا ہوں کہ یہ دونوں ان دونوں کے لیے جائز ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ حضور کے اختیار دیکھیے کہ حضور اپنے اختیار سے پہلے حرام قرار دیا، یہ دونوں چیزیں میرے امت کے مردوں پر حرام ہے، پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے یہ چیزیں حلال ہیں۔ حضور کا اختیار دیکھیے۔ اب کوئی سوال کرنے والا اگر سوال کرے اے مولانا صرف کیا زمین کے شریعت مطہرہ میں حضور کا اختیار ہے؟ صرف کیا حضور کا اختیار شریعت مطہرہ میں ہے، یا عرش و کرسی لوح و قلم یا جنت و جہنم میں بھی ہے؟ تو اب اور ایک حدیث سن لیجئے، سماعت کیجئے۔ ایک مرتبہ رابعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہے، حضور کے خدمت میں ہمہ وقت حاضر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور کے خدمت میں جب حاضر تھے، حضور کے وضو کے لیے پانی لے کے پیش آئے، حضور کو وضو کرا رہے تھے، تو حضور کے رحمت عالم حضور جوش میں آ گئے اور کہنے لگے سل یا رابعہ، اے رابعہ تم کو کیا مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو۔ حضور فرماتے ہیں سل یا رابعہ، اے رابعہ تم کو کیا مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے تم دنیا مانگو، جنت نہ مانگو، مجھ سے دنیا مانگو، فلاں نہ مانگو، مجھ سے فلاں مانگو، وہ نہ مانگو۔ حضور کچھ قرار نہیں دیتے ہیں بلکہ مطلقاً کہتے ہیں سل یا رابعہ، اے رابعہ تم کو کیا مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو۔ تو صحابی رسول کا تقاضا دیکھیے، محبت دیکھیے۔ صحابی رسول حضرت رابعہ بن کعب کہتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ہمراہی چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ خدمت میں آپ کے خدمت میں حاضر رہنا چاہتا ہوں۔ تو رابعہ بن کعب جب یہ کہہ دیے، کہنے کے بعد حضور کہتے ہیں ابا غیر ذالک، اس کے علاوہ کیا مانگتے ہو؟ حضور یہ نہیں کہا کہ تم مجھے جنت کیوں مانگے، جنت کے حقدار میں نہیں بلکہ جنت بانٹنے والا میرا رب ہے، کیونکہ جنت کا خالق بھی رب ہے۔ تو یہ نہیں کہا بلکہ حضور فرماتے ہیں ابا غیر ذالک، اس کے علاوہ کیا مانگتے ہو؟ پھر اس صحابی رسول نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ہمراہی مانگتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور کہتے ہیں جا رابعہ تجھ کو میں جنت عطا کر دوں۔ جزاک اللہ۔ حضور یہ نہیں فرمائے کہ میں جنت کے حقدار نہیں ہوں، میں جنت بانٹنے والا نہیں ہوں۔ تو شرح بخاری میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کنیت ہو ابو القاسم، اس کا کنیت کیا ہے؟ حضور کا کنیت ابو القاسم، لِأَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ وَأَهْلِهَا، اس لیے کہ وہ مستحقین کے درمیان جنت بانٹتے ہیں۔ تو حضرت اس سے حضور کے اختیار معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا اختیار کتنا ہے۔ تو آئیے حضرت میں آپ لوگوں کے سامنے اس چند باتوں سے میں اپنے گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ ہم علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محتشم رضا ثانیہ بہار مدرسہ قرطبہ، محتشم رضا ثانیہ بہار مدرسہ قرطبہ 33 نمبر۔ ہاں محتشم۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اس آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار پر درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے گئے،
کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے گئے، یہ جگہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے گئے، یہ جگہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے گئے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب، اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے بندوں سے کہہ دو اگر وہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اگر وہ مجھ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے تجھ سے قربت حاصل کرے، پہلے تجھ سے قریب ہو۔ اللہ 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 اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے نزدیک دیکھیے، یوں ہی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل کیا تو اسی دنیا پر نازل کیا، ان کو تحفے میں نماز دیے، اسی دنیا پہ نماز دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائے، اسی دنیا کے اوپر، اسی دنیا کے اندر نازل فرمائے، ان کو نماز تحفے میں دیے، اسی دنیا میں دیے۔ لیکن جب آئی آمنہ کے لال کی باری، لیکن جب آئی ہمارے نبی سید الانبیاء کے باری، لیکن جب آئی خاتم النبیین کے باری، لیکن جب آئی عبداللہ کے دلارہ کا باری، تو اس دنیا میں نہیں بلکہ آگے سے بھی آگے، لامکہ سے بھی آگے، اتنے آگے کہ جگہ جبرائیل علیہ السلام کے پر چلتے تھے اس سے بھی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور انہیں تحفے میں 5 وقت کا نماز عطا فرمایا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو پہلے پیدا کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ محترم سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت پیدا کیا کہ اگر چاند بھی دیکھتے تھے تو جھک جاتے تھے، شرم کے مارے جھک جاتے تھے۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو ایک شاعر ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محترم سامعین کرام، اتنا کی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے شجر و حجر، انسانات، حیوانات، جمادات، ہر ایک شے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک آواز ان کے کانوں میں گونجنے لگی، درودوں کی آواز گونجنے لگی۔ حضرت علی ارشاد فرمانے لگے یا رسول اللہ، کون ایسا بندہ ہے جو محبت کے مارے آپ پر درود بھیج رہا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا اور میری آواز میرے کانوں تک گونج رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے گئے اے علی، تو وہ پگاڑ دیکھ رہا ہے؟ اللہ اللہ، قربان جائیے۔ حضرت علی فرماتے گئے جی ہاں یا رسول اللہ، میں وہ پگاڑ دیکھ رہا ہوں لیکن ان میں آپ کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ پر درود بھیجنے والا نظر نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے اے علی، اس پگاڑ پر تو ایک پتھر دیکھ رہا ہے؟ فرمانے لگتے گئے جی ہاں یا رسول اللہ، میں پہاڑ پر تو پتھر دیکھ رہا ہوں لیکن آواز کون دے رہا ہے؟ اللہ اللہ، جواب سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے گئے کہ یہی پتھر وہ ہے جو مجھ پہ محبت سے درود بھیج رہا ہے، قربان جائیے اس پر۔ اللہ اللہ، اتنا کی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مدھومکھیوں سے پوچھنے لگتے گئے اے مدھومکھیاں بتا، جب تو پھولوں کی رس لے کے جاتی ہے تو میٹھی کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ اللہ، قربان جائیے اس جواب پر، کیا مست، کیا خوش، کیا دل کو آویز کرنے والی، دل کو کھینچنے والی جواب آتی ہے یا رسول اللہ، جب ہم مدھومکھیاں ہم سب ایک ساتھ جاتے گئے تو یوں ہی نہیں بلکہ محبت کے مارے آپ کو یاد رکھتے ہوئے، دلوں میں آپ کو رکھتے ہوئے، آپ پر درود بھیجتے ہوئے جاتے گئے، جس کی وجہ سے شہد جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اتنا کی نہیں اللہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاج الشریعہ کا محبت دیکھیے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب طبیب ان کو آپریشن کے لیے، حضور تاج الشریعہ کو آپریشن کے لیے طبیب ان کو آپریشن کے لیے کہتے گئے کہ میں آپ کے آنکھ کو آپریشن کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بے ہوشی کے لیے سوئی لگاؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ منع کر دیتے گئے، وہ کہتے گئے کیا پتا سپنے میں حضور کو دیدار نہ کر پاؤں، کیا پتا مجھ
سے نماز کے وقت چھوٹ جائے اللہ اللہ وہ کہتے گئے کہ میں نبی کی یاد میں درود پڑھتا رہوں گا, میں نبی کو یاد کرتا رہوں گا, اور تم آپریشن کرتے جانا اللہ اللہ. ایسا ہی ہوتا گیا جیسے فرماتے گئے آپ نبی کی یاد میں گم ہو جاتے گئے اور آپ پر درود ہے, آپ درود پڑھتے رہتے گئے اور ڈاکٹر آپ کا آپریشن کر لیتا گیا اللہ اللہ. یہ دیکھ کر وہ طبیب بھی آپ پر ایمان لا جاتا گیا, ایمان لے آتا گیا. محترم سامعین کرام, ایک شاعر ارشاد فرماتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول گئے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول گئے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل گئے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل گئے. محترم سامعین کرام, آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ دنیا میں ثانی آیا گیا نہ سایہ آیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دنیا میں کوئی نہیں آیا گیا نہ قیامت تک آئے گا, بلکہ سب سے زیادہ افضل اس دنیا میں, سب سے زیادہ اللہ کا پیارا, سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے میں آپ کی ایک شاعری کے ساتھ اپنے گفتگو کو یہیں تک ختم کرنا چاہتا ہوں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اچھا بابو